رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یوں تو ہر مہینہ ہی اللہ پاک کا ہے، مگر حدیث پاک میں خاص طور پر رجب کو اللہ پاک کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، تو اس میں عبادت کرنے کا اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے، اور 4 مہینوں میں بالخصوص رجب المرجب کی کیا فضیلت ہے، اور ہمیں رجب کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو ہمیں رجب کے مہینے میں کتنی عبادت کرنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال سے آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں، اچھا لگے تو اور لوگوں تک شیئر کریں۔ تو چلیں سے بات کریں حرمت والے 4 مہینے۔ واقعی رجب المرجب بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ترجمہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں کے نام حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ اپنی اسی ہیبت پر گردش کر رہا ہے جس پر زمین و آسمان کی پیدائش کی گئی تھی۔ سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور قبیلے مضر والوں کا رجب جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں رجب کو قبیلے مضر کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یوں ذکر کی گئی کہ ایک قول یہ ہے کہ قبیلے مضر والے ماہ رجب المرجب کی زیادہ عزت و تعظیم کرتے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ قبیلے ربیعہ والے رمضان المبارک کو حرمت والے مہینوں میں شمار کرتے تھے، جبکہ قبیلے مضر والے ماہ رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبیلے مضر والوں کا رجب نام دیا۔ تو پتہ چلا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور رجب شریف کے اندر عبادت کی تو بہت فضیلت ہے۔ گزارش ہے آپ بغور سماعت کریں، کیونکہ ایسا ہے ہر بندہ کی سوچ الگ ہے۔ آپ کی ہو سکتا سوچ یہ بھی ہو کہ بندہ فیس پر نہیں ہے تو ویڈیو سننے میں یا دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں اور سنی صحیح العقیدہ ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے کتنی اہم ہے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی خصوصی ممانعت ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں جو آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے اس کے تحت تفاسیر میں ہے کہ آیت مبارکہ میں جو ظلم سے منع کیا گیا ہے، تو اس ظلم سے اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرنا، اس کی اطاعت والے کام چھوڑ دینا مراد ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے
ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی، ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان مہینوں میں گناہ کو گناہ عظیم قرار دیا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العمل الصالح اعظم اجرا فی اشہر الحرم، یعنی حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے، اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں بڑا ہے۔ ہم نے سماعت کیا کہ رجب المرجب میں اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے، تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ رجب جو حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں بھی گناہوں سے بچ جانا چاہیے نا۔ زنا جیسا گناہ، شراب جیسا گناہ، بدگمانی جیسا گناہ، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے کا گناہ، اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے نا۔ دن میں روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، رات میں قیام کریں۔ روزے کے تعلق سے رجب شریف کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا تو اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ حرام میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہمارے بزرگان دین نے دی ہے۔ حضرت سیدتنا مجیبہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد یا چچا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر چلے گئے۔ 1 سال بعد جب دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان پر کمزوری کے اثرات تھے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، میں باہلی ہوں جو گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ تم تو اچھی حالت میں تھے۔ عرض کی، آپ سے جدا ہونے کے بعد دن بھر روزہ رکھ کر رات کو کھاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جان کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ماہ صبر یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کا ایک روزہ رکھا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت والا ہوں، کچھ اضافہ فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی، کچھ اور اضافہ فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی، کچھ اور اضافہ فرما دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ حرام میں 3 دن روزے رکھو اور 3 دن تک نہ رکھو، پھر 3 دن روزے رکھو اور 3 دن تک نہ رکھو، پھر 3 دن روزے رکھو اور 3 دن تک نہ رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے ہوئے ہر بار اپنی 3 انگلیوں کو کھولا اور بند کیا۔ بعض بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم حرمت والے تمام مہینوں میں روزے رکھتے تھے، اور ان بزرگوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسن بصری، حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہما شامل ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے۔ تو رجب شریف کا مہینہ، اس میں تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ حرمت والے مہینوں میں ایک رجب المرجب بھی ہے، جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق نکالا گیا ہے، جس کے معنی ہے تعظیم و تکریم۔ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کو عظمت بخشی گئی، یہی وجہ ہے کہ اسے رجب المرجب یعنی وہ ماہ رجب جس کی تعظیم کی گئی ہو۔ چنانچہ علامہ عبد الکریم بن محمد رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کو رجب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے،
اس میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام سمجھتے تھے۔ رجب کا ایک نام شہر اسم بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا سوائے رجب کے کہ حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا، اور سیئات یعنی برائیاں کے ذکر پر کہے گا کہ میں بہرا تھا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہتے ہیں۔ حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر براق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے یعنی آنسوؤں سے سیراب کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لطائف المعارف میں ہے کہ ماہ رجب ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان بادل کی طرح ہے، اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سال درخت کی مانند ہے، اور رجب المرجب میں اس کے پتے نکلتے ہیں، شعبان المعظم میں شاخیں نکلتی ہیں، اور رمضان المبارک میں پھل توڑے جاتے ہیں، اور مسلمان اس کا پھل توڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فکر آخرت کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس نے گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ کیا وہ اس مہینے میں توبہ کر لے اور نامہ اعمال کو روشن کر لے، جس نے فضولیات میں عمر گوائی وہ باقی عمر کو غنیمت جانے۔ ماہ رجب میں عبادت کی کثرت کرنے والوں پر اللہ پاک کا کس قدر فضل و کرم ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس حکایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک عورت رجب المرجب کے ہر دن میں 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتی تھی، اور اس پورے مہینے میں کس میں رجب پورے مہینے میں اونی لباس پہنتی تھی۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اسی اونی لباس سمیت دفن کیا جائے۔ جب وہ مر گئی تو اس کے بیٹے نے اسے عمدہ کپڑا کا کفن پہنایا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی میں تجھ سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت پوری نہیں کی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اپنی ماں کا وہ لباس اٹھایا تاکہ اسے بھی قبر میں دفن کرائے، تو اس نے جا کر ماں کی قبر کھودی مگر اسے قبر میں کچھ نہ ملا۔ وہ بہت حیران ہوا، تب اس نے یہ ندا سنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی ہم اسے تنہا اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجب شریف کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، عبادت کرنے والا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کر کے رب کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے ہم خوب عبادت کریں۔ اور یہ رجب کا مہینہ وہ ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، کون سی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یعنی حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے رمضان کاٹنے کا۔ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر رو، اور رمضان میں رب تعالیٰ کو راضی کر کے اس کھیت کو خیر و برکت سے کاٹو کہ نیک اعمال کے لیے فضیلت والے زمانے تک زندہ رہنے کی دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ بندہ مومن کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھلائی زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں میں ایسے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ پسند کرتے تھے کہ انہیں نیک اعمال کے بعد موت آئے، جیسے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد حج سے واپسی پر موت آئے۔ کہا جاتا ہے جس کا یوں انتقال ہوتا ہے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی،
یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یوں تو ہر مہینہ ہی اللہ پاک کا ہے، مگر حدیث پاک میں خاص طور پر رجب کو اللہ پاک کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ عبد الرؤف منابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کو اللہ پاک کی طرف سے منسوب کرنا اس مہینے کی شرافت و عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حرمت والے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم تو لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ تنہا ہے جو کہ ماہ رجب ہے۔ اور صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک یکتا ہے تو اللہ پاک کا مہینہ بھی تنہا ہے، لہذا اللہ پاک سے محبت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبت تنہا کے ساتھ رکھے، تاکہ دنیا میں اس کے اندر ایکتا کی عبادت کی صلاحیت پیدا ہو، آخرت میں ایکتا کے دیدار کی قابلیت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ درس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں، جہاں جہاں مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اگر اس مہینے میں کسی نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی اگر توبہ کو قبول کر لیا تو اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا، مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔